حضرت ابو دردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا اور ہو سکے تو عمل بھی کرنا. سن رہے؟ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ بہت زیادہ درود بھیجا کرو، بہت زیادہ درود. درود آواز نہیں آ رہی، سستی نہیں کرنی ہے، بہت درود بھیجنا ہے. فرمایا کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں مگر اس کا درود جو بھیجتا ہے مجھ پر پہنچتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو. حضرت ابو دردا فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور وفات کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. کیا مطلب؟ بعد میں بھی پڑھو گے، میں سنوں گا، میرے پاس پہنچے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کا نام بتائے کوئی جلدی سے؟ ماشاءاللہ معلوم ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے. ابو ہریرہ بلی سے بہت کھیلتے تھے، حضور نے بلی والا نام رکھ دیا، وہی مشہور. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کے پاس مجھ پہ درود پڑھا اسے میں خود سنتا ہوں، اور جس نے دور سے پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. ایک حدیث نہ ابھی سنی، ایک حدیث، ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، یہ حیات الانبیاء بیہقی شعب الایمان ترغیب اصبہانی میں روایت موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی. حضور فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، یہ جو رات گزر گئی اسلام میں رات پہلے ہے، جو گزر گئی تھی وہ جمعہ کی رات تھی، آج جمعہ کا دن. فرمایا جو جمعے کی رات جمعے کے دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 آخرت کی حاجتوں میں سے اور 30 دنیا کی حاجتوں میں سے. پھر اس درود پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود کو میری قبر پر مجھ پر اس طرح پیش کرتا ہے جیسے تم پر ہدیے پیش کیے جاتے ہیں. بے شک میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی جیسا حیات میں ہے. اور وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام خاندان بتاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں. اور سنیں آپ نے یہ سن لیا، پہنچایا بھی جاتا ہے، خود بھی سنتے. کتاب کا نام جلاء الافہام، لکھنے والے علامہ ابن قیم. حدیث لکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ ایسا نہیں، عبدن نکرہ ہے، نفی کے تحت آیا ہے. لیسا کا لفظ نفی کے تحت آیا. کیا مطلب؟ کہیں بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ مجھ پر درود بھیجے اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. حضور فرما رہے ہیں اس کی آواز مجھ کو، ذرا اونچی کہہ دو. اور درود پڑھنے والوں مائک لگا کے درود پڑھتے ہو؟ تسبیحات میں ہونٹ میں آپ کے ہل رہے ہیں، آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، وہ پہنچ رہی ہے وہاں. حضور فرما رہے ہیں تمہاری آواز پہنچتی ہے. آواز نبی زندہ ہیں، سنتے ہیں. نہیں حضرت عمار بن یاسر کی روایت غیروں نے بھی لکھی، فضائل درود شریف کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی موجود. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا، اس کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے. جو کوئی جہاں سے بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے یہ فرشتہ اس بندے کا، اس کے باپ کا نام لے کے اس کے الفاظ مجھ کو پہنچاتا ہے. درود پڑھنے والوں، درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام لیتے ہو؟ باپ کا نام لیتے ہو؟ فرشتے کو پتہ ہے، فرشتے کو ایک وقت میں کتنے بھیج رہے ہیں اس کو پتہ ہے. ایک وقت میں 1,00,000 بھیج رہے ہیں، 10 لاکھ بھیج رہے ہیں، کروڑ بھیج رہے ہیں، اس کو وہ سب کو جانتا ہے. سب کے اصلی باپ کو جانتا ہے، نام جانتا ہے، سب کی آواز سن رہا ہے. جب قبر پر مقرر دربان کی یہ شان ہے کس کی وجہ سے ہے؟ نبی کی وجہ سے. تو نبی کی کتنی شان ہو. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا
کان کا لفظ جو ہے نا، ایک تو یہ کان اور ایک کان جس کو مائن کہتے ہیں، جس میں سے ہیرے نکلتے ہیں، دونوں استعمال کیے نا اعلیٰ حضرت نے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت. کان میں سے کیا نکلتے ہیں؟ ہیرے لال نکلتے ہیں. ذرا شعر سمجھو. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ حضور وہ کان ہے جہاں سے ایسے ایسے کرامت کے موتی نکل رہے ہیں، کہیں اور ملتے تو میرا نبی سنتا ہے. نہیں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ 50 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایام حرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد، جب یہ پلید جس کو یزید کہتے ہیں، یہ یزید پلید، اس نے کربلا میں جو کرنا تھا کیا، پھر اس نے اپنی فوج بھیجی مدینے. تو اور مدینے بھیج کر فوج کو کہا تمہارے لیے 3 دن مدینہ حلال، جو مرضی کرنا. اس کے لوگوں نے آ کے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، انہوں نے پیشاب لید کیا، انہوں نے گھروں میں گھس کے عورتوں کی عزت لوٹی، 10,000 کے قریب بندوں کو قتل کیا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں پاگل سا بن گیا، دیوانہ بن گیا، مسجد میں رہنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ سمجھتے پاگل. تو انہوں نے اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں 3 دن میں نے قبر رسول سے اذان کی آواز بھی سنی، جماعت کی آواز بھی سنی. کیونکہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. وہ کہنے کہ قبر رسول سے میں اذان بھی سنتا تھا اور جماعت بھی سنتا تھا، اور میں نے اسی کے ساتھ نماز پڑھی. میرا نبی، میرا نبی. کتنی باتیں سناؤں. علامہ امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی، ان کی کتاب بڑی مشہور علماء میں، وہ فتاوی رملیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں انبیاء، شہداء اور علماء بوسیدہ نہیں ہوتے، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. کوئی شبہ. امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک وہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے جیسا کہ سارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، اور بے شک ان کی ارواح کا تعلق عالم علوی اور سفلی سے اسی طرح قائم رہتا ہے جیسے دنیا میں تھا. کبھی مدینے جاؤ یہ نہ سمجھنا نبی کی قبر پہ آئے، حضور کے پاس آئے، حضور دیکھ رہے ہیں، زندہ ہیں اپنی اعلی حیات کے ساتھ. یہی ملا علی قاری کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے حضور برزخ میں، نا جو شہداء کا درجہ ہے نبی کا درجہ اس سے بہت اعلیٰ. لو جی شاہ ولی اللہ، اور تھانوی لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، دوسرے کہتے ہیں ہم ولی اللہ، وہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں بے شک انبیاء کرام نہیں مرتے. ان الانبیاء لا یموتون، انبیاء مرتے اور بے شک وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے. فیوز الحرمین میں یہ بات لکھی. کتنی سناؤں میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، عرب کے، دنیا بھر کے جتنے علماء 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ نبی زندہ نہیں ہے. یہ نکلی ہے نئی قوم، ان کو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں، تو ان کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. میں صرف آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جیسے چاہیں آئیں جائیں زندہ ہیں، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں. اونچی حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے؟ غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں روح البیان میں یہ واقعہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ روح کے نکل جانے سے مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہے وہ مرتا نہیں ہے.
وہ مرتا نہیں، بلکہ وہ حیات طبعی سے حیات اصلی اور حقیقی کی طرف انتقال کرتا ہے۔ جب شریعت کی تلوار سے قتل ہونے والا زندہ رزق دیا جاتا ہے تو جو صدق و حقیقت کی تلوار سے ہو وہ اس کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ کیا پیاری بات کی ہے، پیارے لوگ ہیں نا، پیاری بات کہتے ہیں۔ نہیں میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کل نفس ذائقۃ الموت بھی اور انک میت و انہم میتون پر ایمان رکھتے۔ سنو دھیان سے، انک میت و انہم میتون، آیت اس طرح نہیں ہے انکا و انہم میتون، دھیان دینا، انکا و انہم میتون نہیں ہے، انکا میتون و انہم میتون، نبی کے لیے الگ لفظ، ان کے لیے دونوں کا معاملہ ایک جیسا۔ شروع میں بتا چکا نبی کے لیے الگ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے بھی اور انہوں نے بھی، نہیں، آپ کے لیے الگ اور ان کے لیے۔ اور تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی، اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ نبی کا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے، اور یہ صرف کافروں کو جواب دیا، لیکن قرآن کا حکم ہم مانتے ہیں۔ اب ہم ان دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نبی کی روح قبض ہونے کے قائل ہیں، مگر آپ کی حیات کے منکر کہتے ہیں پھر دفنایا کیوں ہے؟ پھر دوسرا سوال، پہلا سوال انہوں نے کیا نا عمر کتنی ہے، اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ جی وہ بھی گنو اگر گنتے ہو تو معلوم۔ اب کہتے ہیں جی دفنایا کیوں؟ حکم ہے حضور کو، ہماری آنکھوں سے چھپا دیا گیا ہے، یہ صرف چھپایا گیا ہے، یہ نہیں سمجھیں کہ وہ ختم ہو گئے، کوئی ایسی بات۔ اللہ نے خود فرمایا جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو اسرائیل کارروائی کرے یا نہ کرے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہماری طرف؟ حضور نے فرمایا نہیں، آنا چاہتا ہوں، تو پردے میں ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہتے ہیں زندہ مانتے ہو تو دفنایا کیوں؟ پردے میں ہے، ان کی قبر عرش معلی سے افضل ہے۔ جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلی سے افضل ہے۔ نبی زندہ ہیں، نبی اگر مولانا روم سمجھ میں آتے ہیں تو مولانا روم نے ایک بات کی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ فرماتا ہے ہر شے نے ہلاک ہونا ہے سوائے ہمارے وجہ کے۔ وجہ کے ویسے تو معنی چہرے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ علماء نے کیا کہا ہے؟ وجہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، تو یہاں چہرہ کس کا کہا گیا؟ وہ چہرہ مصطفیٰ کی بات کی گئی، اللہ کی رضا کی بات کی گئی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا والے ہیں ان کا معاملہ اور۔ اچھا سنیں، اب میں ایک آپ کو دوسرا رخ دے رہا ہوں، زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں؟ اب اس پر علماء نے جو کچھ لکھا، حیات کے معنی ہے صفت مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ، کہ یہ شرع عقائد میں ہے ایسی صفت، ایسی خوبی جو علم، قدرت، سمع اور بصر اور ارادہ کو صحیح قرار دے، یعنی جس کی وجہ سے علم و قدرت وغیرہ کا صحیح ہونا قرار پائے، اس صفت کا نام زندگی۔ اور نبی کریم کی یہ صفت قبض روح کی وجہ سے زائل نہیں ہوئی، کیونکہ روح کا بدن میں ہونا سبب حیات ہے، اور اللہ اس بات پر قادر کہ جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ بغیر سبب کے کر دے، اور اس بات پر بھی قادر کے سبب ہو اور مسبب نہ ہونے دے۔ سمجھا دیتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے مرد عورت سے، دو ہوں تو ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو کیسے بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو کیسے بنایا؟ ہزاروں مرد عورت موجود ہیں، میاں بیوی موجود ہیں، بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہوتی، یعنی سبب ہے مگر مسبب نہیں، تو ثابت ہوا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو ضرورت مرد و عورت نہ ہو آدم کو پیدا کر دیتا ہے، مرد ہو عورت نہ ہو حوا کو پیدا کر دیتا ہے، عورت ہے مرد نہیں حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ضرورت نہیں، چنانچہ کفار کے جسموں میں روحیں اور زندگی
نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کو مردے، گونگے، بہرے، اندھے قرار دیا. اور انبیاء کے جسموں سے روحیں قبض ہوئیں مگر وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کو زندہ کہا ہے. کافروں کو کیا کیا؟ اندھے، بہرے، گونگے، مردے، ختم. لیکن نبیوں کے لیے کیا فرمایا؟ زندہ ہیں. تو جو اندھا ہو اور جو بہرا ہو وہ نہیں مانتا تو اور بات ہے. یہ عقل والے کہلا کے نہیں مان رہے تو سمجھ لیں یہ بھی عقل والے نہیں. تو جو اللہ تعالی لکڑی اور پتھر کے اندر بغیر روح کے حیات پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے وہ انبیاء و اولیاء کے اندر نہیں کر سکتا. میں امریکہ گیا، ایئر اینڈ اسپیس میوزیم، یہ جو چاند پر گئے تھے نا جہاں ان کا سامان رکھا ہوا ہے واشنگٹن میں، میں وہاں خاص طور پر گیا. میں نے کہا مجھے یہاں پر کوئی آدمی ان کا کوئی آفیسر میرے ساتھ گھومے، جی یہ گاڑی تھی اور یہ ان کا لباس تھا اور یہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، یوں تھا وہاں تھا. میں نے کہا یار فضول چیزیں چھوڑ، کام کی بات دکھا. اس نے دکھایا ایک جگہ رکھا ہوا چاند کا پتھر، بڑا پیک کیا ہوا، چاروں طرف سے نہ پانی جائے نہ ہوا جائے نہ آگ جائے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی چاند کا پتھر ہے. میں نے کہا اتنا کیوں پیک کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہاں کا موسم اور ہے، یہاں کا موسم، اگر اس کو کھلا رکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پانی بن جائے، ختم ہو جائے. تو میں نے کہا دوسرے جہان میں چیز محفوظ رکھی جا سکتی ہے نا. کہنے لگا آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. تو چاند کا پتھر محفوظ رکھ لے تو دنیا مان لے، اللہ اپنا نبی محفوظ رکھ لے تو نہیں مانو گے؟ یہ لوگ جو بحث کرتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر بدن کے اندر روح کا ہونا ہی زندگی ہے، کہ جسم کے اندر روح ہے، اسی کا نام زندگی، تو پھر زندہ وہی ہوگا جس کے بدن میں روح ہوگی. تو اللہ کا تو بدن ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ اللہ کو کیسے زندہ ثابت کرو گے؟ یہ ذرا سوچیں. یاد رکھیے ایک ہے موت عادی اور ایک ہے موت حقیقی. اسی طرح ایک ہے حیات عادی اور ایک ہے حیات حقیقی. بدن سے روح قبض ہونا موت عادی ہے، موت حقیقی نہیں. موت حقیقی عدم الحیات ہے، اور بدن کے اندر روح کا ہونا حیات عادی ہے، حیات حقیقی نہیں. حیات حقیقی بدن میں اس صفت کا ہونا جو علم، قدرت، سمع، بصر کتنی مرتبہ سن چکے ہو. میرے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے شق صدر ہوتا ہے، فرشتے نبی پاک کا سینہ چاک کرتے ہیں، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالتے ہیں، دل کو بھی چیرا لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ زمزم لگاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں زمزم سے دھویا. میں نے کہا زمزم سے نہیں دھویا، زمزم کو نبی کے دل سے لگایا تاکہ زمزم کی شان میں اضافہ ہو جائے. جبریل امین یہ سارا کام دیکھ رہے ہیں. ہمارا دل چاہا ہم جبریل سے پوچھیں، ہم تو نبی کو دیکھنے کو ترسیں، تو نے تو نبی کا دل دیکھا. ذرا یہاں رک جائیں. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہارٹ فیل ہو جائے بندہ رہ سکتا ہے؟ سوچ کے جواب دو. پکی بات؟ نبی کا دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ سمجھو نا بات کو. کہتے ہو دل فیل ہو جائے تو ختم. یہاں نبی کا دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیر دیا گیا ہے. نبی خود بھی دیکھ رہے ہیں حیات میں کوئی فرق نہیں. اور سبز گنبد کا ڈھکن آ گیا تو کیا فرق آ گیا؟ میرا نبی، میرا نبی زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں حضور کی، جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا حضور کے دل میں 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں. معراج میں آپ سنتے رہتے ہیں 2 کان ہیں 2. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک جتنے غلام جہاں جہاں سے پکارے، جہاں جہاں سے لبیک یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، نبی کا نام چومیں گے، ختم نبوت کے لیے جلوس نکالیں گے، حکومت کو چنے چبوائیں گے، ڈٹ جائیں گے، سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ نبی دیکھ بھی رہے ہیں، نبی سن بھی رہے ہیں، نبی میں ابھی پکار دوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ ان کے لیے کوئی فاصلہ، سائنس بتا رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے فون جیب میں لیے گھوم رہے ہو، ہزاروں میل جہاں پہنچنے میں 20 گھنٹے لگیں، 24، ہاں 1 سیکنڈ میں وہاں کی بات ادھر اور ادھر سنتے دیکھتے ہو۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک بات اور بھی سنائی سکھائی تھی، یاد ہوگی، پھر پوچھ لیتا ہوں، یہ بتاؤ مردہ پیچھے ہو زندہ آگے ہو نماز ہو جائے گی؟ جواب دو۔ مردہ آگے زندہ، نماز جنازہ پڑھتے ہو نا؟ کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، مردوں کی امامت اونچی کہہ لو، جو مانتا ہے وہ کہہ لے۔ آپ خود کہہ رہے ہو مردہ پیچھے زندہ آگے نماز نہیں ہوگی، مردہ آگے زندہ پیچھے، کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ اقصی میں نبی آگے امام ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی نبی نے ان کی نماز پڑھا کے بتا دیا مردوں کی امامت نہیں ہوتی، یہ سارے زندہ ہیں۔ جب مقتدی زندہ ہیں تو امام بھی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی